السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی یقیناً آپ لوگوں کو انتظار ہوگا کہانی حضرت لوط علیہ السلام کی، ٹھیک ہے؟ اس کا ٹاپک کیا تھا؟ پتھروں کی بارش۔ اور ہم نے کہاں پہ ختم کی تھی وہ کہانی؟ حضرت اسحاق علیہ السلام تک، کہ جب فرشتوں نے انہیں بتایا کہ وہ قوم لوط کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جو لوگ یہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے اور وہ پیچھے رہنے والوں میں ہوگی۔ فرشتے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے تو آپ کھیتوں میں کام کر رہے تھے، انہوں نے آپ کے ہاں ٹھہرنے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کو ان کی خواہش رد کرنے میں شرم محسوس ہوئی، اس لیے آپ ان کے آگے آگے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضرت لوط علیہ السلام اشاروں کنایوں میں ایسی باتیں کہنے لگے کہ جن کو سن کر وہ اس بستی سے چلے جائیں اور کسی دوسری بستی میں جا ٹھہریں۔ آپ نے حالانکہ ہم سے کہا تھا کہ اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ روئے زمین پر اس بستی والوں سے زیادہ گئے گزرے اور خبیث لوگ بھی ہوں گے، لیکن فرشتے آپ کے ساتھ آپ کے گھر پہنچ گئے۔ آپ مہمانوں کے ساتھ گھر میں تھے کہ قوم کے لوگوں کو مہمانوں کے بارے میں علم ہو گیا۔ تو کیا علم ہوا اس کے بارے میں؟ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمُ عَصِيبٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی ہی مشکل کا دن ہے۔ اب ہوا کیا کہ سیدنا لوط علیہ السلام جو ان سے تھے وہ تو جانتے تھے کہ اگر قوم کو پتہ چل گیا تو قوم والے ان کے مہمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ترجمہ کیا ہے، اور اس لوط کی قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم دوڑتی ہوئی ان کے پاس آ پہنچی، وہ تو پہلے ہی سے بدکاریوں میں مبتلا تھی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا اے قوم کے لوگوں، یہ ہیں میری بیٹیاں جو تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں ہے، نیک آدمی نہیں ہے؟ قوم کے لوگوں نے کہا کیا ہم نے تم کو سارے جہاں کی حمایت اور طرفداری سے منع نہیں کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ فاسق لوگ کیا چاہتے ہیں، چنانچہ انہوں نے جو جواب دیا وہ قرآن مجید میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ نبی باپ کے برابر ہوتا ہے، اس لحاظ سے قوم کی عورتیں ان کی بیٹیاں تھیں۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ جو برا کام کیوں کر رہے ہو، عورتوں سے شادیاں کر لو، جس طرح سے قرآن کے اندر حکم آیا ہے، جائز طریقے سے نکاح کر لو۔ یہ طریقہ فطرت کے عین مطابق ہے اور صحیح طریقے کے مطابق ہے، لیکن وہ قوم بدکار تھی، بدکاری نے انہیں بالکل اندھا کر کے رکھ دیا تھا، ان کی عقل ہی ماری گئی تھی۔ چنانچہ بے حیائی سے بے شرمی سے بولے تمہیں معلوم ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے سے روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ دروازہ بند تھا، وہ لوگ اسے کھولنے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ دروازے کے پیچھے سے انہیں نصیحت فرما رہے تھے۔ جب صورتحال نازک ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا۔ مطلب یہ کہ میں اتنا طاقتور ہوتا یا میرا کوئی خاندان ہوتا جو میری مدد کرتا تو میں تمہیں وہ سزا دیتا جس کے تم حقدار ہو۔ فرشتوں نے آپ کی بات سنی اور ان کے رنج اور غم کو محسوس کیا تو خاموش نہ رہ سکے۔ قرآن پاک میں ان کے یہ الفاظ نقل کیے گئے ہیں کہ اے لوط علیہ السلام، ہم سب تیرے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ناممکن ہے کہ یہ تجھ تک پہنچ جائیں۔
मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ़ ले गए और अपने पर का एक किनारा उनके चेहरों पर मारा तो वो अंधे हो गए, बल्कि उनकी आंखें बिल्कुल ख़त्म हो गई, उनकी जगह भी बाकी ना रही और आंखों का निशान भी ख़त्म हो गया। अस्तगफिरुल्लाह। वो दीवारों को टटोलते और अल्लाह के नबी को धमकियाँ देते लौट गए। जाते हुए वो कह रहे थे कि जब सुबह होगी ना तो वो तुमसे निपटेंगे अच्छी तरह से। फिर फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, तू अपने घर वालों को लेकर रात के किसी हिस्से में निकल जा और तुमसे कोई शख्स पीछे मुड़कर बिल्कुल हरगिज़ ना देखे। अलबत्ता हाँ, जो तेरी बीवी है ना उसको अजाब पहुँचेगा जो उनके लिए मुकद्दर हो चुका है। मतलब ये था कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान नहीं हो, हम फरिश्ते हैं ना, ये लोग आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ना ही हमारा बिगाड़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि आप और आपके घर वाले रात के वक्त इस बस्ती से निकल जाएं। अल्लाह ने फासिकों की इस कौम के लिए हलाकत लिख दी है और जब आप अजाब की आवाज़ सुने ना तो आप में से कोई भी पीछे मुड़ के ना देखे। और ए लूत अलैहिस्सलाम, अल्लाह आपको और आप पर ईमान लाने वालों को बचा लेगा इंशाअल्लाह, जबकि आपकी बीवी इन फासिक काफरों के साथ हलाक होगी। देखें, एक नबी की बीवी अगर उसकी भी तमाम यानी क्या कहते हैं उम्मीदें या फिर उसकी सारी तरफदारियां किसी काफिर कौम के साथ होंगी तो अल्लाह ताला देखें तब भी उनको माफ़ नहीं किया, एक नबी की बीवी को भी। क्योंकि देखें, जो गलत अमाल करने वाला है उसको माफ़ी नहीं है। फरिश्तों ने सैयदना लूत अलैहिस्सलाम को वो वक्त भी बता दिया जो अजाब के लिए मुकर्रर हो चुका था, जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, उनके लिए उनके अजाब के लिए सुबह का वक्त मुकर्रर हो चुका है, क्या सुबह करीब नहीं। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने अहल जिन्होंने आपकी पैरवी की थी उनको लेकर निकल पड़े। जब आप अपने शहर से कुछ फासले पर गए तो उस वक़्त सूरज निकल आया, साथ ही अल्लाह का अजाब उन पर नाजिल हुआ। इस अजाब को भला कौन रोक सकता था? उसको रोकना नामुमकिन था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उनके शहर को उलट दिया और वो 7 शहर थे। फिर उनको आसमान की तरफ उठाया गया और उलट पलट करके रख दिया गया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर और ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। फिर उन पर बड़े बड़े पत्थरों की बारिश बरसाई गई, हर एक पत्थर पर उस आदमी का नाम लिखा गया था जिस पर इस पत्थर को गिरना था, हाँ उनमें से कोई अपने शहर में मौजूद था या फिर सफ़र की वजह से शहर से बाहर था। वो पत्थर बारिश की तरह उन पर बरसे। और देखें, आज पत्थरों की बारिश, आपने देखा सैलाब, कितने बुरे हालात हैं मुल्क के, कि पत्थर भी देखें लुढ़कते हुए इस सैलाब के पानी में आ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। लकड़ियाँ, जानवर, इंसान, अल्लाह हम सबको ऐसे अजाब से महफूज रखे, ऐसे आफात से महफूज रखे। हर दम हमें यही दुआ। और ये देखें, ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के साथ मामला था और आज आप देखें हम में भी ये सारी चीज़ें, ये सारे ऐब, ये सारे मामलात हो रहे हैं। और वो पत्थर बारिश की तरह उन पर बरसे थे। आपका मतलब है पत्थरों की बारिश हुई? बच्चे सारे बोल उठे, हाँ बच्चों, पत्थरों की बारिश हुई। अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमारा हुक्म आ गया और हमने ऊपर वाले हिस्से को नीचे कर दिया और उन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो तय बतय थे, तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा थे और वो उन जालिमों से कुछ भी दूर नहीं थे। इस तरह वो बदबख्त लोग हलाक हो गए, उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ, उनके कुफर और बुरे कामों की वजह से उन्हें सज़ा मिली। ये देखें, उनके कुफर और बुरे कामों की वजह से। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की हदायत अता फरमाए। और आखिरत में भी उनका ठिकाना क्या था? जहन्नुम होगा और वो बहुत बुरी जगह है। बच्चों, बड़ों, ये वाक़या आज मुझे इस वक्त याद आया जब हमारे मुल्क के एक शहर होशाब के गांव में पत्थरों की बारिश की खबर मैंने पढ़ी। ये देखो, ये रही वो खबर। मैं इस खबर को भी पढ़कर काम किया, लो अब तुम भी पढ़ लो। और आज मैं जो आपको बता रही हूँ, आप सब जानते हैं कि इस तरह से क्या हालात हो गए हैं पाकिस्तान के बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से। ये सारे पत्थरों की बारिश हो रही है। अस्तगफिरुल्लाह।
استغفراللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور دیکھیں اس سے لیسن کیا ملتا ہے کہ غلطی کیا تھی، اور گناہ اور انسان سے ہوتے ہیں نا، غلطی اور گناہ یہ سارے انسان ہی سے تو ہوتے آئے ہیں، اور توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوا۔ لہٰذا ہمیں آج سے ہی توبہ استغفار کرنی چاہیے، خوب جی بھر کے توبہ استغفار کریں، اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ جتنے بھی نقصانات ہو گئے ہیں یا باری تعالیٰ تو ہی دور فرمانے والا، یہ بندہ بندے کا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو گناہ کو لذت سمجھ کر کرنے لگے نا، اور گمراہی کو سچائی سمجھ کر اس کی عبادت کرنے لگ جائے نا، اور ایسے فیل سر انجام دینے لگ جائے نا جس سے حیا اپنا منہ چھپانے لگے، اخلاق در بدر ہو جائے اور گمراہی کو حق سمجھا جانے لگے، تو پھر ایسی قوم کا مٹ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن پتھروں کی بارش جیسا دردناک عذاب نہ کبھی دیکھا گیا نہ سنا گیا، اتنا ذلت آمیز اور اتنا بڑا عذاب کیوں نہ ہوتا؟ ان کا گناہ بھی تو اتنا بڑا تھا نا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ لواطت اور سحاق کا عمل کرتے۔ لہٰذا ہم سب کو ایسی تمام برائیوں سے بچنا ہے، اور جہاں کہیں بھی برائی دیکھیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم لازمی دینا ہے، چاہے اپنے مقام پر جتنا بھی ہم سے ایفرٹ ہو سکے، جتنی بھی کوشش ہو سکے، ہم نے برائی کو مٹانے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور آپ سب بھی ان کہانیوں سے، یہ قصے ہمارے کہانی ٹائپ کے نہیں ہیں، یہ اصل قصے اور واقعات ہے انبیاء کرام کی، جن سے ہمیں لیسن سیکھنا ہے، سبق سیکھنا ہے، اپنی زندگیاں سنوارنی ہیں انشاءاللہ۔ وقت دعا گو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔